السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی عزیز طلباء کو میں محمد شہزاد خان دل کی گہرائیوں سے اپنے چینل پر دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ کی گزارش پر یہ سوال و جوابات کا ویڈیو میں لے کر آیا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے نصاب کے علاوہ نصاب سے متعلق اور بھی اہم سوالات کو شامل کیا گیا ہے جو آپ کے لیے ایگزام میں بہت زیادہ مفید ہوں گے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک اسے پہنچائیں تاکہ میں آپ کے لیے ایگزام کے لیے بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو لا سکوں جو آپ کو ایگزام میں مفید ثابت ہوں گے۔ سوالات جوابات میں زیادہ کچھ سمجھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کو صرف انہیں سننا ہے اور سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم آپ کے سبق نمبر پہلا غالب صاحب کے سبق کا سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کے سوال جواب۔ سبق سے متعلق مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، غالب نے نثر نگاری کا آغاز کس زبان میں کیا؟ جواب، غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ سوال نمبر 2، فارسی میں غالب کی 3 اہم کتابیں کون سی ہیں؟ جواب، غالب کی 3 کتابیں پنچ آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو اہم ہیں۔ سوال، اردو نثر میں غالب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ جواب، اردو نثر میں غالب کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے خطوط ہیں جن کی زبان بالکل سادہ اور آسان ہے۔ سوال، یہ کس کا قول ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ جواب، یہ غالب کا قول ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ سوال، غالب کے 2 مشہور خطوط کے نام لکھیں۔ یہاں مجموعہ چھوٹ گیا ہے، یہاں مشہور خطوط کے مجموعہ کے نام پوچھے گئے ہیں۔ جواب، غالب کے خطوط کے 2 مجموعے اودھ ہندی اور اردو معلی ہیں۔ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیں۔ اقتباس یہ ہے، آپ کا ہاتھرس سے کال آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا۔ ہمارا ایک وقائع نگار اس ضلع میں رہتا ہے، حق تعالی اس کو جیتا رکھے۔ گرمی کا کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی۔ چھٹی 7ویں رمضان کو میں خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اب میں کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے۔ ہوا اگر چلتی رہتی ہے تو گرمی نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے۔ دھوپ تو بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ یہ تو میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں، اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ اب دیکھیے اقتباس پر مشتمل سوالات۔ سوال نمبر 1، غالب نے یہ خط کسے لکھا ہے؟ جواب، غالب نے یہ خط اپنے دوست نبی بخش حقیر کو لکھا ہے۔ سوال نمبر 2، ہمارا ایک وقائع نگار اس ضلع میں رہتا ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ جواب، غالب کے دوست جو اس ضلع میں رہتے تھے انہیں مختلف خبریں دیتے ہیں اور واقعات لکھ کر بھیجتے تھے، چنانچہ
جب نبی بخش ہاتھرس سے کال لے گئے تھے تو ان صاحب نے غالب کو اس امر سے مطلع کیا تھا۔ سوال نمبر 3، غالب کے خط کے مطابق چھٹی 7ویں رمضان کو کیا ہوا تھا، بیان کیجیے۔ جواب، غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ چھٹی 7ویں رمضان کو خوب میں یعنی بارش برسا، حالانکہ جیٹھ کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں کبھی اتنا میں بارش برستے نہیں دیکھا۔ سوال نمبر 4، یہاں کے لوگ عجیب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں، اس جملے سے کیا مراد ہے؟ جواب، غالب نے یہ جملہ شرارتاً اور شوخیانہ یعنی مذاقیہ انداز میں لکھا ہے۔ یہاں لفظ سے مراد دہلی شہر ہے۔ غالب رمضان کے مہینے میں روزے سے نہیں تھے اور غالب کے عزیز و اقارب انہیں اس مہینے میں کھاتا پیتا دیکھ کر کہتے تھے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ غالب شوخیانہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی باتیں عجیب اور انوکھا قاعدہ ہے۔ میں کھا پی کر روزہ بہلاتا ہوں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے چند مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ جواب، غالب نے حقیر کو خط میں گرمی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ 60 برس کا ہو چکا ہے مگر اس سے پہلے ایسی لو، تپش اور گرمی نہیں دیکھی۔ سوال نمبر 2، غالب کی مکتوب نگاری کی خصوصیات واضح کیجیے۔ جواب، غالب کی مکتوب نگاری کی سب سے پہلی اور اہم خصوصیت ہے کہ غالب نے قدیم روش کو ترک کر کے آسان زبان میں خطوط نویسی کا آغاز کیا اور ایک ایسا نیا طرز ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خط پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ نجی معاملات پر مبنی خط نہیں بلکہ دو شخص آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان خطوط میں غالب کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دلی اور بالخصوص 1857 کے واقعات کی روشنی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان خطوط میں سماجی حالات اور ادبی مسائل بھی ہیں۔ عزیز و اقارب، دوست احباب کی عیادت، تعزیت اور تہنیت کے ساتھ ساتھ غالب کا سماجی شعور بھی نظر آتا ہے۔ ان کی فاقہ مستی، شراب نوشی، شاگردوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنا اور دلی کا ماتم، سبھی کچھ ان کے خطوط میں موجود ہے۔ ان خطوط کی سب سے بڑی خوبی آسان اور شگفتہ زبان ہے۔ غالب کے انہی خطوط سے خطوط اردو نثر کا ایک حصہ بن گیا۔ سوال نمبر 3، ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ جواب، ہاتھرس میں فساد کا سبب یہ تھا کہ وہاں راستہ یعنی سڑک چوڑا کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں حویلیاں اور دکانیں ڈھائی جا رہی تھیں یعنی گرائی جا رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ان عمارتوں کو گرانے والوں پر پتھراؤ کیا جس سے مجسٹریٹ زخمی ہو گیا اور فساد شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے کچھ عملی کام۔ آپ پر گرمی کا موسم کیا اثر ڈالتا ہے، ان کیفیت کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب دیکھیے، گرمی، جاڑا اور برسات کوئی بھی ہو، تینوں ہی انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی موسم ہو، اس کی شدت سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر گرمی کا موسم ہمارے لیے اکثر اوقات
تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت میں یہی جی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ طبیعت پر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کھانا کپڑے پہننے سے حیات جھن ہوتی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں بجلی کی بدولت غریب پنکھے اور کولر استعمال کرتا ہے اور امیر اے سی لگاتے ہیں، مگر ان کا فائدہ تب ہی ہے جب بجلی مستقل آتی ہے۔ عام طور پر گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس وقت پنکھے کولر سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت گرمی کا موسم بہت پریشان کرتا ہے۔ رات کو بجلی نہ ہونے سے نیند نہیں آتی، ہاتھ کا پنکھا کتنی دیر جھلیں گے، پسینہ بہہ بہہ کر کپڑے اور بدن کو خراب کر دیتے ہیں، بدبو آنے لگتی ہے، صبح جسم تھکان کی وجہ سے ٹوٹا ٹوٹا لگتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں اور جاڑے اور برسات کے مقابلے میں اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ سبق سے متعلق اہم سوال و جواب۔ سوال: غالب کی نثر اور خطوط نگاری پر مضمون لکھیے۔ غالب نے شاعری ہی نہیں، خطوط نگاری میں بھی نیا انداز اپنایا۔ اگر ہم غالب کے خطوط کا مطالعہ کریں تو درج ذیل خصوصیات نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، غالب نے پرانے اور فرسودہ انداز کے القاب اور آداب سے پرہیز کیا۔ کبھی کبھی کسی بزرگ شخص کے لیے القاب استعمال کرتے ہیں، ورنہ خود کے بنائے گئے القاب سے خط شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی القاب و آداب بھی نہیں لکھتے، بلکہ سیدھے مطلب کی بات یا اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ان دونوں خطوط میں کیا ہے۔ نمبر 2، غالب نے خود اپنے تعلق سے لکھا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ہزار کوس سے بازبان قلم بات کیا کرو۔ بلا شبہ غالب اس طرح خط لکھتے ہیں کہ جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ نمبر 3، غالب کے بعض خطوط سے ان کے اپنے حالات زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ نمبر 4، غالب کے بیشتر خطوط سے ان کے عزیز و اقارب، قریب و احباب اور شاگردوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، غالب کے خطوط میں 1857 میں دلی پر جو حالات پیش آئے اس کا حال بھی بیشتر خطوط میں موجود ہے۔ نمبر 6، غالب کے خطوط میں دلی کے علاوہ قرب و جوار اور دوسرے اضلاع کے تعلق سے معلومات اور اہم واقعات نظر آتے ہیں۔ نمبر 7، غالب کے خطوط کی نثر سادہ اور شگفتہ ہے اور مخفی اور مسجع نثر سے بڑی حد تک گریز کیا گیا ہے۔ نمبر 8، غالب کو حالی نے حیوان ظریف کہا ہے۔ اس کی بہترین مثال ان کے خطوط میں ہے کہ وہ عیادت، مزاج پرسی اور تعزیت جیسی سنجیدہ معاملات میں بھی ظرافت سے کام لیتے ہیں۔ ان کے خط پڑھ کر متاثر شخص اپنے غم بلا کر مسکرانے لگتا ہے۔ نمبر 9، غالب نے اپنے بعض خطوط میں علمی اور ادبی مسائل پر بحث کی ہے اور اپنے شاگردوں کے کلام پر اصلاح دیتے وقت اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ نمبر 10، غالب کے خطوط کی ان مجموعی خصوصیات کی وجہ سے اردو میں مکتوب نگاری ایک ادبی صنف قرار پائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوالات جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو ان سوالات اور جوابات کو سمجھنے میں کوئی دشواری آئی ہے تو آپ اپنا مشورہ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ ان سوالات جوابات کی PDF فائل اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں مجھے مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کس طرح پانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے اسباق کے بھی سوال جواب لے کر آئیں گے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے
گزارش کی تھی کہ اسے اس سبق کے سوال جواب کی ضرورت ہے، اس لیے سوال جواب کا یہ ویڈیو پہلے بنانا پڑا۔ پہلے ہم سارے ویڈیو پڑھانے کی کوشش کریں گے، سارے اسباق پڑھانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد ہی ہم سارے سوال جواب کے ویڈیو ایک ساتھ بنائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو ہر ایک ویڈیو کے بعد یعنی ہر ایک چیپٹر کے بعد اگر ایک سوال جواب کی ضرورت ہو تو اس کا مشورہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر کے لیے اس کو شیئر کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔